قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی، ام من یملک السمع والابصار، یا کون ہے وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے تمہارے کان بھی اور تمہاری آنکھیں بھی، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ومن یدبر الامر، اور کون ہے تدبیر امر کرنے والا، سیقولون اللہ، وہ کہیں گے اللہ۔ یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے مشرکین عرب، اللہ کے کام ہے یہ۔ افلا تتقون، تو پھر ڈرتے نہیں ہو، پھر تم نے یہ کیا چیزیں جو ہے گھڑ لی ہیں، کہاں سے یہ عقیدے لے آئے ہو، کہاں سے یہ دیویاں اور دیوتا تم نے تراش لیے ہیں۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، تو وہی تو ہے اللہ تمہارا رب برحق مولا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے۔ اس حق کو مضبوطی سے تھامو اور کسی اور گمراہی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو کہاں سے تم لوٹائے جا رہے ہو، پھیرے جا رہے ہو، یعنی حق پہ آ گئے، پہنچ گئے، کہہ دیا اللہ، لیکن پھر جو ہے کوئی ایک جو ہے چور دروازہ لیا اور کسی عقیدے کی جو پگ ڈنڈی گھڑ لی۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طریقے سے راست آیا ہے کلمہ تیرے رب کا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تیرے رب کی وہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ بھی کرے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ یہ صرف اللہ ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے وہی اعادہ بھی کرے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں سے پلٹائے جا رہے ہو۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان سے پوچھئے ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو حق کی ہدایت دے سکے، رہنمائی کر سکے۔ قل اللہ یہدی الی الحق، کہیے کہ اللہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، تو کیا بھلا وہ کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہو زیادہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی بات مانی جائے، امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ کہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا الا یہ کہ اسے ہدایت دی جائے۔ تمام مخلوقات جو ہیں وہ بھی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے دست سوال دراز کرتی ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ دعا مانگتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم؟ تو ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، تو بھلا وہ کہ جو ہدایت دیتا ہے اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جو خود ہدایت کے محتاج ہیں، جو خود ہدایت چاہتے ہیں، جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، جو خود ہدایت نہیں پا سکتا مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور یہ نہیں پیروی کر رہی ان کی اکثریت مگر ظن کی، ظن ہے، اٹکل پچو ہے، گمان ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یہ گمان اور اٹکل پچو جو ہے وہ انسان کو حق سے کسی بھی درجے میں مستغنی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے کہ جسے اللہ کے سوا کہیں اور گھڑ لیا گیا ہو، یہ گھڑی جانے والی، تصنیف کی جانے والی کتاب نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، وہ تفصیل الکتاب، اور اس میں تمام شریعت کی جو ہے تفصیل ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ام یقولون افترا، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے یہ خود گھڑ لیا ہے، محمد نے یہ خود جو ہے موضوع کر لیا ہے کلام، یہ قرآن ان کی تصنیف ہے۔ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، تو کہیے ان سے کہ لے آؤ تم بھی ایک صورت اس جیسی، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جس کو چاہو پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اور یہاں بھی آیا ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے یہاں بھی آیا ہے اور پھر سورہ بقرہ میں بھی آئے گا۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتوں میں آخری مرتبہ یہ چیلنج سورہ یونس میں ہے۔ اس سے ذرا اور جو ہے ہلکا چیلنج وہ اس سے آگے سورہ ہود میں آ جائے گا کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ یہ گویا کہ برسبیل تنزل آخری درجے میں ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما جاءتہم تاویلہ، نہیں بلکہ انہوں نے تکذیب کی ہے اس چیز کی
جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکے، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اصل میں اس کی تشریح یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بار بار آ رہا تھا کہ عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی، ابھی چونکہ اس کا کوئی مصداق خارجی ان کے سامنے نہیں آیا تھا، لہذا وہ بات جو ہے جب تک کہ مصداق خارجی سامنے نہیں آ رہا تھا جھٹلائے جا رہے تھے۔ کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، ابھی جو بھی کچھ ان کو بتایا گیا ہے اس کے علم کا یہ ادراک نہیں کر سکے، شعور حاصل نہیں کر سکے۔ باقی جو دھمکی دی گئی، جو خبر دی گئی، اس کا مصداق بھی ابھی نہیں آیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طریقے سے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھیے کیسا انجام ہوگا، کیسا انجام رہا ہے، کیسا ہوا انجام، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے آج نہیں تو کل، اور وہ بھی ہے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب ان مفسدوں سے خوب واقف ہے۔